وأحسنوا أموالكم بالزكاة وداووا موضاكم بالصدقة وما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزکات. صلوات. اس ہفتہ میں جو بہت بڑی اسلامی مناسبت گزری ہے وہ ہے روزہ مبارکہ، اور شاید انہی تاریخوں میں جناب امیر کائنات علیہ السلام حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی تھی. یہ دونوں بابرکت دن گزرے ہیں. ان کی مناسبت سے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. کافی دنوں سے اور مہینوں سے گناہ کبیرہ میں سے منع الزکوٰۃ کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری تھی. بیچ میں مناسبات کی وجہ سے اس موضوع کو چھوڑ دیا اور اس کی تکمیل نہیں کر سکے. اب چونکہ آئندہ جمعہ ماہ مبارک محرم جو ایام اذان ہے، اس کے پہلے ہفتے میں آئے گا، اس لیے آج چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو آج مکمل کیا جائے. جو رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے. حضرت صادق علیہ السلام سے منقول حدیث مبارک جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے تو آپ کے مال آفات سے محفوظ رہیں گے. اور اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے سے علاج کریں، یعنی جب بھی کوئی مریض ہو جہاں ڈاکٹر کو دکھانے کا تردد کیا جاتا ہے اور دوائیں کھائی جاتی ہیں، وہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ خالق کائنات نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے وہ اسباب کا نظام ہے. اسباب کو جو طاقت دی ہے وہ اسی بے نیاز خالق مالک نے دی ہے. اسباب کا سہارا لینا چاہیے، لیکن اسباب کے اثرات وہ سبب اور اسباب کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ اسی بے نیاز خالق مالک کی منشا اور مرضی اور حکمت سے اپنا کام کرتے ہیں. لہذا مریض کا علاج جہاں دواؤں سے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس مرض کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرنا دوا سے زیادہ بھی ضروری ہے. کیونکہ خالق کائنات کہ جب مرضی ہوگی، جب اس کی مشیت ہوگی تو معمولی سی دوائی بھی بڑے سے بڑے مرض کو صحت میں تبدیل کر دے گی. کیونکہ سب بے بس اور بے اختیار ہے، محتاج ہے اس کے فیصلے کے سامنے.
اور پھر حضرت نے اس حدیث میں جو ایک بڑا پرمانہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی اچھے سے حفاظت کرتے ہیں تو یہ مال محفوظ رہتا ہے۔ حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ متعدد بار اس چیز کا تکرار کر چکا ہوں اور بار بار اس چیز کا مجھے تکرار کرنا چاہیے۔ ہمارا بدن بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ بھی خداوند متعال کی عطا کردہ چیز ہے اور ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ اسے بھی اگر آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کریں گے، اس کے آرام اور اس کی امراض کا علاج نہیں کریں گے، آرام کا خیال نہیں رکھیں گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بڑے دلیر ہیں، مردانگی دکھا رہے ہیں، لیکن آپ خائن ہیں، خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی امانت کی آپ حفاظت نہیں کر رہے۔ دوائی کھانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یقیناً شفا مل جانی ہے۔ شفا اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنی چاہیے، لیکن دوائی ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ نے جو امانت ہمارے سپرد کی ہے، ہم اس کی حفاظت میں خیانت کا ارتکاب نہیں کر رہے۔ بس کیونکہ فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے، ہمارا فیصلہ نافذ نہیں ہونا۔ شاید ایک حدیث میں ایک مفہوم پڑا تھا، اور تھوڑا سا ایسے مفاہیم ہضم کرنے مشکل ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے بھی اور خواص کے لیے بھی۔ بڑی عجیب تعبیر معصوم کی تھی کہ ہر کام میں استخارہ نہ کریں، آپ اللہ کی تقدیر کو پابند نہیں کر سکتے، اس کی تقدیر نے نافذ ہونا ہے، لہذا اسے جکڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں کچھ کام ہوتے ہیں بڑے اہمیت والے، ضرور اس کے متعلق استخارہ کریں، لیکن اس میں بھی اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ میں نے بہت سے استخارے کیے ہیں، اچھے آئے ہیں، شادی کے متعلق 6 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی ہے، تو پھر زندگی کو توہم پرستی سے نکالیں، کیونکہ ہم اس دنیا پہ آئے ہیں آزمائش کے لیے۔ کہیں نہ کہیں سے ہم جتنے سوراخ بند کر لیں، کہیں نہ کہیں سے آزمائش نے نکل آنا ہے اور ہمارے گھرے پڑ جانا ہے۔ بڑے عجیب واقعات ہیں، میں ان واقعات کے پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ بنی العباس کا کوئی ایک بادشاہ تھا، مسلمان جسے خلیفہ کہتے ہیں، تو نجومی نے اسے بتایا تھا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کی زندگی کا خاتمہ ہوگا وہ اس جانور سے جسے پنجابی میں ہم ڈور کہتے ہیں، جو جالے بنتا ہے، مکڑی بھی کہی جاتی ہے۔ تو صاحب کو جب ہوش آیا، نجومی نے یہ کہا، تو انہوں نے سمندر کے پانی میں اپنا مکان بنا لیا، کیونکہ تاکہ ڈور جو ہے نا وہ مکڑی وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ سال ہا سال وہ پانی کے اندر رہتا رہا، لیکن موت اس کی ڈور اسی مکڑی کے کاٹنے سے ہی ہوئی۔ اس کے اب فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ اس کے فیصلے میں وہی ترمیم کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی اور شخص اس میں ترمیم نہیں کر سکتا۔
لہذا اس کے فیصلے میں ترمیم چاہتے ہو تو اسی کی بارگاہ میں گر گرانا پڑے گا، گریا کرنا پڑے گا، جب وہ چاہے فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے۔ موت کے اسباب سامنے آ جاتے ہیں اور وہ موت کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ 1.5-2 سال پہلے کا واقعہ ہے، کراچی میں جو اس کا حادثہ ہوا تھا ہوائی جہاز کا، تو ایک صاحب ریٹائر تھے، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے، وہ جب وہاں ہنگامہ ہوا اور لوگ جو ہیں وہ سامنے مر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی سیٹ جو ہے وہ نکلی اور بھاگتی ہوئی جہاز سے دور ہو گئی۔ لہذا جس کا اقتدار ہے اس کے اقتدار کو مانے۔ وہ جو شکوہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور آپ نے ادھر سے سنا اور ادھر نکال دیا، 6 شکوے جو حق تعالیٰ نے معراج پہ سرکار دو عالم سے اپنی مخلوق کے متعلق فرمائے تھے، میں 6 شکوے نہیں پڑھ رہا، یہاں بڑی دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اس میں جو ایک بڑا عجیب شکوہ تھا کہ میں انہیں رزق دیتا ہوں، یہ میرا رزق کھاتے ہیں، اور شکر دوسروں کا ادا کرتے ہیں، اور بنا کے دوسروں سے رکھتے ہیں۔ اپنے افسر کی ٹی سی کر رہا ہے کہ وہ کہیں تنخواہ میں جو ہے نا اس دفعہ وہ جو رپورٹ لکھنی ہے اوپر نیچے نہ کر دے، میری تنخواہ شاید نہ بڑھ سکے۔ وہ جس نے تجھے یہ ملازمت دی ہے اس کی ٹی سی کرو، جو کچھ کر سکتا ہے اس کی ٹی سی کریں، اس کی بارگاہ میں جا کے عاجزی کریں۔ دیکھیں، میں اپنی کسی بھی سفارش سے، کسی بھی پریشر سے بندے کو کال کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ نے فیصلہ میرے مطابق لکھنا ہے یا میرے حق میں کرنا ہے، کال کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں، طاقت سے کر سکتا ہوں، جادو سے کر سکتا ہوں۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ جب اس کا قلم لکھ رہا ہے اس وقت میں اس کے قلم کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ چاہتا ہے کہ میری حق میں کچھ ہو، وہ لکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے اور قلم نیچے کچھ اور لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ مضمون جو دماغ میں ہوتا ہے وہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ لہذا اس کی بارگاہ میں اپنی شکایت، اور اس کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کرنے کا طریقہ صرف ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے پاس ابھی تک پوری کائنات میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں، یہ ہمارے مذہب کا امتیاز ہے کہ ہمارے پاس اس کا مقرر کردہ حاکم اب بھی زندہ موجود ہے۔ صرف حاکم نہیں ہے، جس ایک وجود اقدس کی اطاعت خداوندی کا اثر یہ ہے کہ یہ نظام باقی ہے۔ کہ آیت نے کہا تھا نا کہ جنہوں نے اس کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے، تو یہ ہماری عبادتیں ہیں۔ نظام کی بقا بتاتی ہے کہ جو غرض تھی اس نظام کے خلقت کرنے کی ابھی تک وہ پوری ہو رہی ہے۔ وہ جو اس نظام کی بقا کی غرض کو پورا کر رہا ہے، ہم اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ ایک اس کی عبادت اور صبر ہے، اطاعت الہی ہے کہ کھربوں مخالفتیں، کھربوں عصیان، اللہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ جب اس کی اطاعت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے نظام باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مقصود میرا جو تھا وہ اس سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو پھر ہمارا ذریعہ اللہ تک بڑا قوی ہے۔
میں درباروں کا مخالف نہیں ہوں، شخصیات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن شیعہ سے یہ کبھی بھی مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ امام وقت کے ہوتے ہوئے آپ درباروں پہ اپنی آیتیں پیش کر رہے ہو۔ جائیں ان کی فاتحہ پڑھیں، ان کا احترام کریں، ہر شخصیت کا احترام ہوتا ہے۔ اسلام نے تو قبر بنانے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ صاحب ایمان صاحب اسلام کی قبر کا نشان باقی ہو اور اس کا احترام کیا جائے۔ یہ فقہی تعبیر ہے، یہ محترم قبر اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ لیکن جب ہمارے پاس خدائی ذریعہ موجود ہے جسے حق تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے، تو ہمیں اس ذریعے کو اہمیت دینی چاہیے۔ داتا جان بخش تو بہت کچھ کر سکتا ہے، ہمارے شیعہ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیے دیتے ہیں، امام وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ یعصم اللہ یعصم۔ تو زکوٰۃ انسان کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم نے فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما لم یتخاونوا وادوا الامانۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تین چیزیں حضرت ارشاد فرمائی ہیں کہ میری امت ہمیشہ خیر و خوبی کے ساتھ رہے گی جب تک خیانت نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، جب تک خیانت نہیں کریں گے خیر و خوبی کے ساتھ میری امت رہے گی۔ وَأَدُّ الْأَمَانَةَ، اور امانت ادا کریں گے۔ دوسری چیز خیانت نہیں کریں گے، امانت ادا کریں گے۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ خیانت نہ کریں، امانت کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تو امت خیر و خوبی کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين، تو پھر تنگ دستی اور بھوک میں مبتلا ہوگے۔ قحط کسی چیز کا کم ہونا، غذا کی قلت اور بھوک کا شکار ہوں گے۔ بالکل ناراض نہیں ہونا، اس لیے کہ سال بھر آپ کے پاس وقت ہے، کسی وقت بھی ناراض ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کون سا آپ نے اجازت لینی ہے۔ ہمارا زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہم آٹے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ یہاں سرکار کی امت نہیں رہتی، مسلمان ہی رہتے ہیں نا، تو پھر کیوں پوری دنیا میں ہمارا ملک زرعی ملک شمار ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سرکار نے جو فرمایا ہے نا، وہ تین کام ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ہے تو خیر و خوبی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ گویا کہ ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرو گے، امانت ادا کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ہم نے ان تینوں کاموں کو مذاق بنا لیا ہے، تینوں کاموں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جنہیں امانت کا خیال ہوتا ہے، اگر فرض کریں کسی بندے نے اسے کوئی چیز دی ہے کہ آپ تک پہنچانی ہے، وہ بیچارہ جو اہمیت دیتا ہے امانت کو، وہ بےتاب رہتا ہے اس وقت تک جب وہ چیز اس تک نہ پہنچا دے۔ یہاں تو کمپنیاں جو بنی ہوئی ہیں نا، وہ لے جاتی ہیں، کوریئر کمپنیاں کیا کہتے ہیں ان کو، ان کے ملازمین یہ کرتے ہیں کہ لفافے کو چیک کرتے ہیں، اگر کوئی اہمیت والی ہو بات تو پہنچا دیتے ہیں، ورنہ وہیں پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ مسلمان ایک کام کر رہا ہے۔ میں فیس بک پہ ایسی باتیں لکھتا ہوں تو پھر آگے سے کہیں لکھتے ہیں آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کا جھنڈا پکڑ کے، مسلمانی کا بورڈ لگا کے، یہ شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟
کہ کفار اور مشرکین امانت میں ہم سے آگے بڑھ جائیں، امانت داری میں ہم سے آگے چلے جائیں، اور ہم جو ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہوئے خیانت کے ریکارڈ توڑ دیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جس نتیجے میں ہم مبتلا ہیں۔ اتنی لوگوں کی آمدنیں ہیں لیکن گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ پورے خاندان میں تمام بھائیوں بہنوں میں ایک بندہ ملازمت کرتا تھا اور سب کا خرچہ چلتا تھا اسی ایک بندے کی ملازمت سے، شادیاں، خرید و فروخت، لینا دینا، ایک بندے کی تنخواہ جو ہے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ اتنی بے برکتی آ گئی ہے، شہر میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ گھر کا ہر بندہ ملازمت کرتا ہے اور پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ جناب خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہندوستان والوں کے کام کی ہمیں سزا مل رہی ہے، افغانستان والوں کے کام کی ہمیں سزا مل رہی ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر دیا، اسلام پورا ہو گیا، خدا را یہ اسلام اپنے ساتھ قبر میں لے جانا۔ قانون کی ضرورت ہوتی ہے حقوق کے لیے، عبادت کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ معاشرے میں جب رہتے ہیں ہر فرد کا دوسرے پہ ایک حق ہے، خاندان میں رہتے ہیں ہر فرد کا ایک دوسرے پہ حق ہے۔ یہ حق تشخیص دیتا ہے، تعیین کرتا ہے قانون، اس کی مقدار تعیین کرتا ہے قانون۔ کیا ایمان اور اسلام ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی وراثت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، سال ہر سال تقسیمیں ہی نہیں کرتا، اور پھر اپنی مرضی سے میں نے اتنا کمایا، میں نے محنت کی ہے۔ بھائی سرمایہ کس کا تھا؟ مشترکہ تھا، تو آپ اپنی محنت کا معاوضہ لے سکتے ہیں، تنخواہ لے سکتے ہیں۔ سرمایہ جن کا تھا ان کا مال بڑا ہے، آپ کا نہیں بڑا۔ فرار در فرار مجھے بتائیں وہ بندہ کتنا شریف ہو سکتا ہے، وہ کتنا بندہ جو ہے اسلام کا پابند ہو سکتا ہے جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پورا حق ہی ادا نہیں کر رہا ہے، وہ میرا اور آپ کا حق ادا کرے گا؟ کیا ہم نے سوچ کا انداز بنا دیا ہے؟ جو شخص اپنے باپ کی وراثت میں خیانت کر رہا ہے وہ حکومت پاکستان کے کاموں میں خیانت نہیں کرے گا، میرے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، مسجد میں خیانت نہیں کرے گا، کسی تنظیم میں ہے وہاں خیانت نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا حق نہیں ادا کر سکتا اس سے توقع نہ رکھیں۔ ایک بڑی قاعدے کی بات بتا رہا ہوں، جو شخص بھی آپ کی تعریف میں جھوٹ بول سکتا ہے تو یقین رکھیں جب آپ پہ الزام لگائے گا تو اس میں بھی دلیری سے جھوٹ بولے گا۔ یہ قاعدہ ہے، جو میری تعریفوں میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ مجھ پر الزام لگاتے ہوئے بھی جھوٹ بولے گا۔ تو جب میری کوئی جھوٹی تعریف کر رہا ہے میں اسے بریک لگاؤں کہ صاحب یہاں ہی بریک لگائے، میرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تاکہ اسے ہی پتہ چلے کہ بھائی جھوٹ اگلے کو پسند نہیں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے